یہ کون سی محبت ہے آپ کو؟ پھر 4 بچوں کے بعد جا گئی، آپ نے اپنے گھر کو تباہ کیا، اپنے بچوں کو تباہ کیا، اپنے ملک کو بدنام کیا. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ نارمل کس طرح یہ بارڈر کراس کر کے چلی گئی؟ تو سوچی سمجھی ایک سازش ہے. سیما آپ ادھر دیکھیے، آپ پاکستان جانا چاہتی ہیں؟ خاتون کا وہاں پہ جا کے ہندی زبان میں بات کرنا اور بالکل ہندوؤں کی طرح وہ سارا ایکٹ کر رہی ہے. 2 دن وہ خاتون جیل میں جب رہی ہے تو فوراً اسے بیل دے دینا، باقاعدہ اس بندے سے شادی کر دینا اور ہندو دھرم میں اسے کنورٹ کروا دینا. اور یہ انڈین گورنمنٹ کی پوری سازش ہے. وہ 4 بچے، ان کا جو باپ ہے رو پیٹ کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے بچوں کو مجھے ملوایا جائے، میرے حوالے کیا جائے. تو باپ کے ساتھ جو ہونے والا ظلم ہے اس کا ازالہ کیا جائے. اگر آپ کو شوہر پسند نہیں ہے تو آپ فیملی کورٹ میں جا کے خلا کا دعویٰ کریں، اس بندے سے چھٹکارا حاصل کر کے تو کوئی دوسری شادی کر لیں. السلام علیکم ناظرین، ہزارہ 24 نیوز کے پلیٹ فارم سے پروگرام ہیومن رائٹس ود ایڈوکیٹ محمد ادریس اوان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خورشید احمد. آج بات کریں گے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر سب سے وائرل ٹاپک آن لائن محبت کے حوالے سے. اور یہ آن لائن محبت کا سب سے بڑا شاخسانہ اس کو کہہ لیں یا ایک سب سے بڑا بلنڈر کہہ رہے ہیں. جو پاکستانی لڑکی ہے اس نے انڈین لڑکے کے ساتھ پب جی جیسی آن لائن گیم کے تھرو پہلے 4 سال پہلے دوستی کی، پھر اس کے بعد وہ ریلیشن شپ بلڈ ہوتے 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 محبت کے اندر بدل گیا اور محبت اس حد تک ہو گئی کہ بارڈر کراس کرنا پڑا اسے، اپنے ملک سے اپنی سرزمین سے غداری کرنی پڑی، اپنے والدین کو چھوڑنا پڑا، اپنی فیملی کو چھوڑنا پڑا، ایون کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو اس عورت نے داؤ کے اوپر لگا دیا. اس سارے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد ادریس اوان صاحب. سر سب سے پہلے بتائیے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کو چھوڑنا اور اس کے بعد پھر ہمارا جو سپریم مذہب ہے اسلام الحمدللہ، اس کو چھوڑ کے ہندو مذہب میں تبدیل ہونا اور پھر ان کی رسومات کے مطابق اپنی ایک الائنمنٹ اپنی زندگی کر لینا، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں، کیا ترمیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوانین کی بات کریں تو کسی کو بگانا شادی کی غرض سے یا زناکاری کی غرض سے، وہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن لا موجود ہے کہ کوئی بھی کسی کو اگر شادی کی غرض سے یا زناکاری کی غرض سے بگاتا ہے تو اس پہ 365 بی اور اس کے علاوہ جو زنا کی سیکشن آف لاز ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ ساری اس پہ لگتی ہیں. لیکن یہاں بات جو ہے فارن کی ہے، دوسرے ملک میں اس خاتون نے بارڈر کراس کیا ہے تو دیگر لاز بھی اس پہ یہاں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. کسی سازش کے تحت وہاں پہ اسے بلایا گیا، وہ تمام چیزیں ہمارے قوانین میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی ہیں، انٹرنیشنل ضابطے بھی ہیں جنہیں دیکھنا پڑے گا. تو بہرحال یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تو سوچی سمجھی ایک سازش ہے اور ایک پیچھے کوئی لابی جو کام کرتی رہی ہے. چونکہ اس خاتون کا وہاں پہ جا کے ہندی زبان میں بات کرنا، اس پہ اسے کمانڈ حاصل ہونا اور بالکل ہندوؤں کی طرح وہ سارا ایکٹ کر رہی ہے. ہو سکتا ہے 2-4 سال پیچھے اس پہ کام ہوتا رہا ہو. پاکستان کے بہت سے لوگ دیگر ممالک میں بھی جاتے ہیں، مائگریٹ ہو کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ اتنا ان کو ہٹ بھی نہیں ہوتے اور آسان لائعمل ہوتے ہیں. ہم اگر کمپیریزن کریں اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کے ساتھ تو وہاں پہ جانا پروسیجر بھی اگر وہ فالو کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ SOPs ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن یہاں پہ اس عورت نے بارڈر کراس کیا تو اس کو کوئی اسٹرکٹنس نہیں ہوئی، کسی طرح سے کوئی روک تھام نہیں کی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کیا لابی ہے اس کے پیچھے، کیا لائعمل ہو سکتا ہے؟ انتہائی خطرناک بات ہے. چونکہ ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم بھی جب میچ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ابھی ٹورنامنٹ کی بات وہاں پہ ہو رہی ہے تو کتنی ہمیں اجازت بھی نہیں مل رہی، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں کتنی تھریٹس ہیں. وہاں پہ جو انتہا پسند ہندو ہیں، جو ان کی تنظیمیں ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بات نکالنے کا یا اس کے خلاف کام کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. تو ان حالات میں اگر اس عورت کو وہاں پہ لے کے جایا گیا تو یہ نارمل کس طرح یہ بارڈر کراس کر کے چلی گئی. بہرحال پیچھے اس کے پورا ایک میں سمجھتا ہوں نیٹ ورکنگ ہے. یہ بھی ایک لابی کا شخصانہ لگ رہا ہے. چونکہ 2 دن وہ خاتون جیل میں جب رہی ہے تو فوراً اسے بیل دے دینا کورٹ کا اور اس کی باقاعدہ اس بندے سے شادی کر دینا اور ہندو دھرم میں اسے کنورٹ کروا دینا، اور یہ انڈین گورنمنٹ کی پوری سازش ہے. یہ صرف ایک عورت کی بات نہیں ہے، اب اگر دیکھا جائے تو اس کے 4 بچے بھی ہیں. جی ہاں. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اب اگر ہم دیکھیں تو ان 4 بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ 4 بچے، ان کا جو باپ ہے رو پیٹ کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے بچوں کو مجھے ملوایا جائے، میرے حوالے کیا جائے. تو یہ اس شخص کا ایک بالکل بنیادی حق ہے کہ اس کے بچے اس کے حوالے کیے جائیں اور ہماری حکومت کو اس پہ کام کرنا ہوگا. اس میں ہماری حکومت کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، بات کرنی ہوگی، ان بچوں کو ریکور کروا کے فوراً سے پاکستان انہیں بچوں کو بلایا جائے. جس نے دین اسلام سے نکل کے بدبخت ترین عورت ہے کہ جس نے ایک ہندو مذہب میں جا کے اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر دیا. سیما کا یہ بیان بھی ہے کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی، حالانکہ اس کے پیرنٹس ہے، اس کے ریلیٹیوز جہاں پہ ہیں، اس کے باوجود وہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہ رہی. تو یہ کس
درجے کی بے حسی ہے, بے وفائی ہے, بے ایمانی ہے کہ جس ملک میں وہ پیدا ہوئی, پلی بڑی, جس ملک نے اس کو آزادی دی اور ایک خوبصورت زندگی اس نے گزاری, اور سب سے بڑھ کر اسلام جو ہمارا سپریم مذہب ہے اس میں ایک عورت کی ہر لحاظ سے تعظیم ہے, تکریم ہے, پروٹیکشن ہے, لیکن ان سب چیزوں کو رون کر وہ چلی گئی. تو اس بارے میں آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ کوئی بھی شخص اگر پاکستان کو چھوڑتا ہے یا پاکستان میں آتا ہے تو یہ اس کا یہ اپنا رائٹ ہے, بینگ انسان وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, لیکن کسی کے بچوں کو ساتھ لے کے جانا, اغوا کر دینا, یہ بہت بڑی ایک وائلیشن ہے. ٹھیک ہے, بحیثیت ماں وہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ اس کا وزیٹیشن رائٹ رہے گا. اگر وہ بچے پاکستان آ جاتے ہیں باپ کے پاس تو وہ بچے ماں سے مل سکتے ہیں, انڈیا جا کے بھی مل سکتے ہیں, وہ انڈین ماں بھی آ کے پاکستان میں ان سے مل سکتی ہے, لیکن وہ باپ کے ساتھ جو ہونے والا ظلم ہے اس کا ازالہ کیا جائے. ان بچوں کے ساتھ جو ہونے والا ظلم ہے, جو بچوں کو یہاں سے باپ سے جدا کر کے وہاں پہ لے کے جایا گیا ایک سازش کے تحت, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس پہ آواز ہمیں اٹھانی چاہیے, کیونکہ ان چھوٹے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ نابالغان ہیں, وہ کم عمر ہیں, اور ان کی پروٹیکشن یہی ہے کہ انہیں فوراً باپ کے حوالے کیا جائے. سر, اکثر دیکھنے میں آتا ہے تقریباً ہر ہفتے کے اندر یا 10-15 دن میں لڑکیوں کے گھر سے بھاگ جانے کے کیسز بہت زیادہ, آپ کے پاس بھی کوٹ ہوتے رہے ہوں گے. پاکستانی معاشرے کی مانگ ہو, اس کے لیے آپ کا کیا میسج ہے, کس حساب سے وہ اپنی کاؤنسلنگ کو لے کے چلیں؟ دیکھیں, میری گزارش پورے پاکستانی قوم سے ہے کہ خدا را جو لوگ گھروں سے باہر بسلسلہ روزگار جا رہے ہیں, کسی بیرونی ملک جا رہے ہیں یا کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں یا کسی اپنے ہی گھر کے قریب کسی فاصلے پہ جا رہے ہیں, تو وہ اپنے گھر کی پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور نگرانی چھوڑیں, اور اتنے لمبے ٹائم کے لیے وہ گھر کو خالی چھوڑ کے نہ جایا کریں. ایک تو یہ گزارش ان مردوں سے ہے. دوسری میری ان خواتین بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے بندوں, آپ کا شوہر ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ نے اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے, اگر آپ کو شوہر پسند نہیں ہے تو آپ فیملی کورٹ میں جا کے آپ خلا کا دعویٰ کریں, اور وہاں سے آپ خلا حاصل کر کے اس بندے سے چھٹکارا حاصل کر کے تو کوئی دوسری شادی کر لیں. جو بھی شخص آپ کو پسند ہے تو آپ ایک لیگل وے استعمال کریں, اور اس طریقے سے کسی کے ساتھ ظلم کرنا, اس کے گھر کو بیچ بٹا کے, اس کے بچوں کو وہاں سے کھدیڑ کے آپ اسے در بدر کر کے آپ کسی طرح جا رہے ہیں. اور یہ جو پب جی ہے, یہ جتنی بھی یہ آن لائن گیمز ہیں, ان گیمز کے حوالے سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. سر, میرا آپ سے آخری کوشچن ہے, محبت کے نام پہ سب سے جو بہترین محبت ہے وہ نکاح کی صورت میں ہوتی ہے, جبکہ آج کی جو سوسائٹی ہے, نوجوان ہے, خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, ٹھیک ہے, اس کو کسی اور وے میں لے جاتے ہیں, کوئی اور رنگ دے دیتے ہیں, تو اس کے نقصانات اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو یوتھ کو میسج دیجئے کہ اس محبت کو وہ کس لیگل وے میں لے کے ساتھ چل سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی بھی بیلنس رہے, والدین کی زندگی بھی بیلنس رہے, اور اپنے مملکات پاکستان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا داغ دبا نہ لگے. دیکھیں میرے نوجوان بہن بیٹیوں بھائیوں, آپ سے بات کلیئر کٹ کہہ دوں کہ محبت کی سب سے بہترین جو سرٹیفکیٹ ہے, سب سے بہترین جو اس کا رسپانس ہے وہ نکاح ہے. اس کا جو تحفہ ہے نا جی, آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے جائز طریقے سے نکاح کریں, کوئی دوسرا راستہ دین اسلام میں نہیں ہے. تو البتہ یہ کون سی محبت ہے جی کہ پہلے بھی سیما نے اس شخص سے ایک محبت کی شادی کی تھی, یہ جو اس کا ہسبینڈ ہے جو ابھی بیچارہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے, اس سے بھی اس نے محبت کی شادی کی. یہ کون سی محبت آپ کو پھر 4 بچوں کے بعد جاگی کہ آپ ایک نان مسلم کی محبت میں گرفتار ہو گئے, آپ نے اپنے گھر کو تباہ کیا, اپنے بچوں کو تباہ کیا, اپنے ملک کو بدنام کیا. یہ کون سی محبت ہے؟ تو ایسی محبتوں سے باز آ جائیں, اور محبت یہی ہے کہ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ رشتہ بھیجیں, اس کے ساتھ شادی کریں. اگر آپ نہیں ہوتی تو کوئی ایسے ناجائز تعلق کوئی گنجائش نہیں ہے دین اسلام میں, اور دین اسلام ایسی فرسودہ چیزوں کو بالکل نہیں مانتا. جی بہت شکریہ سر. اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ناظرین جو میری یوتھ دیکھ رہے ہیں, مجھے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عزتوں کا لاج رکھیے اور سب سے بڑھ کے ادب کیجیے. جب ادب آ جائے گا, وہ اخلاقی قدروں کا ہو, وہ اپنی مملکت کا ہو, اپنی سرحدوں کا ہو, تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان رہے گی. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.